یہ دین اسلام ہے. اور جب گھر آؤ تو سلام کرو، گھر آ کے بیوی کو سلام کرو. خیرکم خیرکم لأہلہ، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں. وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے سب سے بہترین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو سلام فرماتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سلام. اور پھر مسواک فرماتے تھے، اور پھر گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے. گھر کے کام کاج تشریف لاتے تھے آستان اقدس میں، سلام فرماتے تھے اور مسواک بھی فرماتے تھے، اور پھر گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے. اچھا مسواک کیوں فرماتے؟ سلام تو سمجھ آتی ہے کہ سلام کرنا چاہیے، کہ وہ سلام کا معنی ہے کہ اے میرے گھر والو تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکت نازل. یعنی اپنے گھر کے لیے دعا کرنے کا ذریعہ بیوی اس کو سلام کرے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ کیا ہوا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک کمال ادا فرمائی کہ مسواک بھی فرمائی. میں نے اپنے طور پر سوچا ہے، غور کیا ہے بڑا کہ یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کے مسواک فرماتی، کیا اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ پھر ڈھونڈ کے اپنے حالات کو دیکھا تو کہا بالکل ٹھیک فرمایا. آپ کو مسواک کی ضرورت نہیں تھی، اس نے کی تاکہ امت کے نمونہ بنے. ٹھیک ہے، سنت ہو جائے. دوسرے، آپ سراپا خوشبو ہیں. جناب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ جدھر سے گزر جاتے تھے وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی. اور جناب جابر بن سمرہ فرماتے رضی اللہ عنہ آپ بچوں کے گال تھپ تھپاتے تھے تو میں نے بھی اپنا چیر آگے کر دیا تو آپ نے میرے گال پر تھپ تھپایا. کہتے واللہ کیا بتاؤں کیا ہوا، ہمیں ایسے لگا جیسے کستوری کے ڈرم کے اندر اپنا نورانی دست رحمت دبو کے میرے ہاتھ کو لگا دیا، چہرے کو لگا دیا، میرے چہرے کو لگا دیا. اتنا کمال سراپا خوشبو ہے. اچھا مسواک اس لیے فرماتے تھے تاکہ ہم جیسے مسواک کر لیں. کیوں؟ جب انسان بولتا ہے اس کا منہ کا تھوک جلتا ہے، بولنے سے تھوک جلتا ہے اور جلنے سے پھر بو آ جاتی ہے. اور جب جھوٹ بولتا ہے تو اور بو آ جاتی ہے. جب غیبت کرتا ہے تو مردار کی بو آتی ہے. جب کسی پر بہتان لگاتا ہے تو کئی مرداروں کی بو آتی ہے. اب جھوٹ بولنے والا گھر آئے گا، بیوی سے بات کرے گا، ماں سے بات کرے گا، بہن سے بات کرے، اسی منہ سے بدبو آئے گی تو پریشان ہوگی. تو عورتوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہ یہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو، تو یہ طریقہ بتا دیے کہ لوگوں جب گھر آؤ تو مسواک کرو تاکہ تمہارے منہ کے اندر جو علائشیں ہیں وہ علائشیں ختم ہو جائیں اور ساتھ میری سنت بھی ادا ہو جائے. اچھا یہ سارے کام ہوتے تھے، سارے کام ہماری تعلیم کے لیے. گھر آتے تھے سلام فرماتے تھے اور مسواک فرماتے تھے اور گھر کے کام کاج کرتے تھے. برتن پکڑا دیتے تھے، کرتا مبارک سی لیتے تھے، نارین شریف سی لیتے تھے، اور جو ہی اذان ہوتی تھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز میں آ جاتے. جو ہی اذان ہوتی اور ہمیں آپ کی توفیلی حکم آ گیا. سورۃ النساء آیت نمبر 103 ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. اس کا معنی ہے اویلے کی نماز. اس کا ترجمہ ہے اویلے کی نماز. یو نو وٹ از دی میننگ آف اویلے کی نماز؟ یو نو شاہ جی اویلے کی نماز، اویلے کی نماز یو نو نا؟ چلو جی
یہ تو پڑھے لکھوں کا ترجمہ ہے نا. میں تو ان پڑھ ہوں, میں ان پڑھوں والا ترجمہ کر رہا ہوں. اویلے دی نماز, اب آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. اویلے دی نماز تے کویلے دی ٹکراں, اب سمجھ نہیں پائیں گے. اویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں. جب وقت پر نماز پڑھیں گے تو جماعت سے پڑھیں گے, قیام بھی سکون سے ہوگا, رکوع بھی سکون سے ہوگا, قومہ بھی سکون سے ہوگا, سجدہ بھی سکون سے ہوگا, جلسہ بھی سکون سے ہوگا, سجدہ بھی سکون سے ہوگا, تشہد بھی سکون سے ہوگا, اور سلام شکرانے سے ہوگا اگر ٹائم پر نماز پڑھیں.